آج لوگ یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یا علی مدد کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یا غوث اعظم مدد کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو یہ خدا کے علاوہ آپ پکار رہے ہو کسی اور کو، آپ پھر بھی یا علی مدد کہتے ہو، آپ پھر بھی یا حسین مدد کہتے ہو، آپ پھر بھی یا غوث اعظم مدد کہتے ہو، آپ پھر بھی کسی قبر کو سجدہ کرتے ہو. تو بھائی آپ کے پاس اگر اس کی ایکسپلینیشن اللہ کے پاس اللہ کو مطمئن کرنے کے لیے ہے تو آپ پیش کر دینا. اللہ اگر آپ کو عذاب نہ دے تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے. تو الحمد سے لے کے والناس تک اور تمام پیغمبروں کی دعوت خدا کا انٹروڈکشن ہے، اللہ کا جو خالق ہے اس کی طرف لوگوں کو لانا ہے، اس سے ہٹا کے مخلوق کی طرف نہیں لے کر آنا ہے، چاہے وہ مخلوق کوئی بھی ہو. واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے. پیغمبروں نے نہیں بنایا، بزرگوں نے نہیں بنایا، فرشتوں نے نہیں بنایا، خدا نے بنایا مٹی سے. اس کی عبادت کرو. واللہ جعل لکم الارض بساطا لتسلکوا منها سبلا فجاجا، زمین کو بچھا دیا تمہارے لیے اس نے اور کشادہ راستے بنا دیے سفر کے لیے. قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا. نوح علیہ السلام اب اللہ سے شکایتیں کر رہے ہیں 950 سال کے بعد. کتنا اسٹیمنا تھا، کتنی برداشت تھی نوح علیہ السلام نے. آج ہم 4 تقریریں کر کے تھک جاتے ہیں کہ لوگ بات نہیں مان رہے. 950 سال گلیوں میں گھومے نوح علیہ السلام. کیا سمجھانے کے لیے؟ چھوڑ دو ان بتوں کو، ان پتھروں کو چھوڑ دو، خدا سے دل لگاؤ. پھر شکایت کیا کی ہے نوح علیہ السلام نے؟ انہم عصونی، اے اللہ یہ لوگ میری نہیں مان رہے. کس کی مان رہے ہیں؟ اللہ نے پوچھا. اے اللہ یہ اس کی مان رہے ہیں جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس عزت ہے. ان کے پیچھے چل رہے ہیں، کلچر کو فالو کر رہے ہیں. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا. اور جب میں خدا کی طرف، اللہ کی طرف بلاتا ہوں تو یہ کیا کہتے ہیں؟ نا اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑنا. جن بزرگوں کی تم نے پتھر بنائے ہیں ان کو نہیں چھوڑنا. یہ تمہیں بزرگ سے ہٹا رہا ہے، یہ تمہیں بزرگوں کی عقیدت ختم کر رہا ہے نوح علیہ السلام، معاذ اللہ. وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا، نہ ود کو چھوڑنا ہے نہ سوا کو چھوڑنا ہے. وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرَ، نہ یغوث کو چھوڑنا ہے نہ یعوق کو چھوڑنا ہے نہ نصر کو. ایک ایک کا نام لے کے وہ قوم کہتی تھی ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑنا ہم نے. آج کے حالات پر یہ آیت کیسے منطبق ہوتی ہے؟ آج لوگ یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یا علی مدد کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یا غوث اعظم مدد کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو یہ خدا کے علاوہ آپ پکار رہے ہو کسی اور کو، اور کسے پکار کہتے ہیں بھائی؟ یہی کام تو وہ لوگ کرتے تھے. وہ بتوں پہ اعتکاف کر کے بیٹھتے تھے، آپ قبروں پہ بیٹھ گئے ہو جا کے. وہ بتوں کا طواف کرتے تھے، آپ قبروں کا طواف کر رہے ہو. وہ بتوں کو سجدہ کرتے تھے، آپ ان کی قبروں پہ سجدہ بت کو کیا جائے یا بزرگ کی مورتی کو کیا جائے یا بزرگ کی قبر کو کیا جائے، دونوں سجدوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ہمیں آپ بول دیا کرو بھائی وہابڑے، دیوبندڑے، پتہ نہیں کیا کیا، گستاخ رسول. کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. ہماری صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے بھائی؟ ہم کون سا پولیس میں ہے کہ ڈنڈے کے زور سے آپ کو اپنی بات سمجھا رہے ہیں؟ آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے اور ہم نے اپنی قبر میں. کل اللہ ہم سے قبر میں پوچھے گا کہ تم نے وہ توحید جو قرآن میں ہے لوگوں کے سامنے بیان کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ ممبر پہ حق ادا کیا تھا کہ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، جو اللہ کے سوا کسی کو پکارتا ہے اللہ نے اس سے حساب و کتاب لینا ہے، اس کو نہیں چھوڑے گا اللہ. تو کیا تم نے ممبر پہ لوگوں کو بتایا تھا کہ صرف یا اللہ مدد کا نعرہ لگے گا، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا غوث اعظم مدد، یا حسین مدد؟ نہیں لگے گا. ہم کہہ دیں گے اللہ ریکارڈنگ موجود ہے، ثبوت موجود ہے. اب تو ہر چیز ریکارڈ اللہ کے پاس تو ویسے ہی ریکارڈ ہو رہی ہے، دنیا میں بھی ریکارڈنگ موجود ہے. آپ پھر بھی یا علی مدد کہتے ہو، آپ پھر بھی یا حسین مدد کہتے ہو، آپ پھر بھی یا غوث اعظم مدد کہتے ہو، آپ پھر بھی کسی قبر کو سجدہ کرتے ہو. تو بھئی آپ کے پاس اگر اس کی ایکسپلینیشن اللہ کے پاس اللہ کو مطمئن کرنے کے لیے ہے تو آپ پیش کر دینا. اللہ اگر آپ کو عذاب نہ دے تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے. لیکن اللہ نے قرآن میں جو وعدہ کیا ہے، اب اللہ جانے آپ جانے، اللہ نے وعدہ یہ کیا ہے کہ مشرک کی میں کسی قیمت پہ مغفرت نہیں کروں گا. شرک معاف نہیں ہو سکتا، کچھ بھی کر لو، یہ غیرت کا مسئلہ ہے. شرکت جو ہے نا کوئی بھی غیرت مند برداشت نہیں کرتا. جو حاکم ہو،
شوہر حاکم ہوتا ہے نا, گھر کا سربراہ ہوتا ہے, اس لیے اللہ نے عورت کو دو مردوں کی اجازت نہیں دی ہے, کیونکہ سربراہ دو نہیں ہو سکتے, سربراہ ہمیشہ ایک. ماتحت زیادہ ہوتے ہیں, ماتحت زیادہ ہو سکتے ہیں, سربراہ ایک باپ ایک ہی ہوتا ہے, بچے زیادہ ہوتے ہیں, بچے ماتحت ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ یہ بھی ابا اور وہ بھی ابا, میرے دو ابا ہیں, اس میں باپ غیرت سے مر جائے گا. سربراہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے میرے بھائی, ایک. آپ کی بیوی نافرمان ہے, کھانا نہیں پکاتی, برداشت کر لو گے آپ. آپ کی زوجہ بد اخلاق ہے, برداشت کر لو گے. لیکن آپ کی زوجہ آپ کی بے انتہا خدمت کر رہی ہے, آپ کی وائف آپ کا ہر طرح سے خیال کرتی ہے, آپ کے ماں باپ کی بھی خدمت. ایک عیب ہے اس کے اندر کہ جب اس سے پوچھا جائے آپ کا شوہر کون ہے, تو کہتی ہے وسیم بھائی بھی ہیں اور غفار صاحب بھی ہیں. جو بےغیرت ہوگا نا وہ کہے گا کوئی بات نہیں یار, ایک عیب ہے نا کہ مجھے بھی شوہر مانتی ہے, اس کو بھی مانتی ہے, خدمت تو دیکھو نا یار, اس کی خوبیاں تو دیکھو نا. غیرت مند کہے گا یہ تمام خوبیاں, ان پر یہ والی خامی کا پلڑا بھاری ہے. آج کا مشرک کہہ سکتا ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ نہیں مانتے. مفتی صاحب مثال دے رہے ہیں شوہر کی کہ ایک عورت کہہ رہی ہے یہ بھی میرا شوہر وہ بھی میرا شوہر, تو یہ مثال تو اس مشرک پہ فٹ ہوگی جو کہے گا اللہ بھی میرا اللہ اور یہ قبر بھی میری اللہ. ہم تو قبر کو اللہ نہیں مانتے, ہم تو بتوں کو اللہ نہیں مانتے, ہم تو کہتے ہیں بھگوان ایک ہی ہے جو آسمانوں پہ ہے, ہم تو ایک مانتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں اللہ نے ان کو اختیارات دیے رکھے ہیں. تو اس کے لیے میں ایک اور مثال مارکیٹ میں لے کر آیا ہوں. مارکیٹ میں ایک اور مثال, آپ کی وائف کہتی ہے شوہر تو آپ ہی ہو لیکن رات اس کے ساتھ گزاروں گی میں. آپ کہتے ہو کہ بیگم جب میں شوہر ہوں تو رات اس کے ساتھ گزارنے کا کیا مطلب؟ تو وہ کہتی ہے آپ کے ساتھ بھی تو گزارتی ہوں نا, یہ اس کی علامت ہے کہ آپ میرے شوہر ہو, اور اس کے ساتھ میں گزار رہی ہوں شوہر مان کے نہیں. کچھ بھی فرض کر لیں شوہر نہیں ہے وہ, رات گزاروں گی. آپ کہو گے کہ پھر اسی کے ساتھ گزارو, میرے ساتھ بولو مت گزارو. وہ کہے دیکھیں یہ نادرہ میں نے شوہر کے خانے میں آپ کا نام ڈلوایا ہے, یہ نکاح نامے میں بھی آپ کا نام ہے. کوئی بھی مجھ سے پوچھتا ہے ہسبینڈ کون ہے, میں کہتی ہوں وسیم صاحب ہے ہسبینڈ میرے, ہر جگہ آپ کا نام. آپ کہو گے بھائی نام جب میرا ہر جگہ ڈالا ہوا ہے تو پھر جو چیزیں صرف شوہر کے ساتھ خاص ہیں وہ بھی میرے ساتھ خاص ہونی چاہیے. اگر کسی اور کو اس میں شریک کر لیا تو ڈاکومنٹیشن کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے. یہ نکاح نامہ اپنے پاس رکھ اور کل طلاق نامہ مل جائے گا تجھے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. بھائی شوہر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نادرت کا تو اب بنا ہے نا, آدم علیہ السلام کے زمانے میں تو نادرہ نہیں تھا, اس وقت تو کاغذات. ابھی بھی بلوچستان میں زیادہ تر کے پی کے میں گاؤں دیہاتوں میں جائیں, پنجاب کے گاؤں دیہاتوں میں نکاح نامے نہیں بنے ہوتے, کوئی کاغذ نہیں ہے. عورت جس کے ساتھ رہتی ہے اس کو شوہر سمجھا جاتا ہے. نکاح ہوا تھا بھائی, تو آپ دلیل میں کیا کہو گے اپنی بیگم سے؟ بیگم بات یہ ہے کہ یہ کاغذ رکھ ایک طرف, جب تو نے مجھے شوہر مانا ہے تو شوہر اور بیوی کا جو ریلیشن ہے وہ صرف میرے ساتھ ہوگا, وہ میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہوگا. اگر دیا تو 100 دفعہ کہتی رہے میں تیرا شوہر ہوں, میں نہیں مانتا. اللہ کہتا ہے بعض لوگ مجھے اللہ کہتے ہیں, خالق کہتے ہیں, لیکن مخلوق اور خالق کا جو رشتہ ہے اس میں کسی اور کو میرے ساتھ شریک کرتے ہیں. دعا کا رشتہ صرف پکارنے کا رشتہ, یہ معبود اور عابد کا رشتہ ہے. دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھانا, سجدے کرنا, طواف کرنا, یہ معبود اور عابد کا رشتہ ہے. اگر کوئی عبادت گزار یہ رشتہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو دیتا ہے, وہ 100 دفعہ بھی کہتا ہے کہ میں صرف اللہ کو مانتا ہوں, اللہ اس ماننے کو نہیں مانتا. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے. میں سوچ رہا ہوں کھوپڑی کا نام تبدیل کر کے ناریل رکھ دوں, کھوپڑی کا نام چینج کر کے ناریل رکھ دوں, لیکن توہین کا ڈر ہے اس لیے میں نہیں یہ کام کرتا. کھوپڑی پہ بہت لوگوں کی کھوپڑی گھوم جاتی ہے کہ یار ہمیں اچھے بھلے دماغ کو مفتی صاحب کھوپڑی کیوں کہہ رہے ہیں. مشرکین کون سا یہ کہتے تھے کہ 2 اللہ ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟
وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے نبی جب آپ 360 بتوں کی عبادت کرنے والے مشرکوں سے پوچھتے ہو کہ اس کائنات کا بنانے والا کون ہے، تمام کافر، تمام غیر مسلم مشرک کہتے تھے صرف اللہ، اللہ ہے جس نے ان کو بنایا ہے. وہ بھی اللہ کو ایک مانتے تھے. تو اللہ نے کہا کہ جب وہ ہے تو پھر دعاؤں میں ان کو پکارتے کیوں ہو؟ وہ حق جو اللہ کا ہے وہ ان کو کیوں دیتے ہو؟ تو وہ کہتے تھے ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں. تو اللہ نے کہا ایسا ماننا مجھے معتبر، مجھے قبول نہیں ہے. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اللہ کہتے ہیں یہ لوگ مجھ پر ایمان لاتے ہیں، ساتھ میں میرے ساتھ کسی اور کو پکارتے ہیں، شریک کرتے ہیں. تو یہ والا ماننا مجھے قبول نہیں ہے. شوہر محبت میں شرکت برداشت نہیں کرتا. وہ محبت جو صرف شوہر کو ملنی چاہیے کیونکہ سربراہ ہے. تو جو کائنات کا خالق ہے، کائنات کا بنانے والا ہے، پوری کائنات کا سربراہ ہے، جس میں غیرت ہم سے زیادہ، وہ کیسے برداشت کر لے گا کہ جو محبت مجھے دینی چاہیے اس میں میرے ساتھ کسی پیغمبر کو، ولی کو، کسی بت کو، کسی مخلوق کو شریک کرو؟ وہ کبھی بھی یہ برداشت نہیں کرے گا.